السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب کو سورہ مریم کورس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا مبارک کرے، یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جانا اور اس کو عمل میں لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ اس سورہ سے بہت کچھ سیکھیں، آمین۔ اوکے جی، اس کورس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، آپ سب کو جیسے پتہ ہے کہ اس کورس میں ہم تجوید، تفسیر، ٹرانسلیشن یعنی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور لائیو ڈسکشن ہوگی آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ سو انشاءاللہ کوئز بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج جیسے ہی ہم کلاس سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، تجوید پڑھیں گے۔ تجوید کے بعد آپ لوگوں کی تفسیر چلے گی اور اس کے بعد ہم تھوڑی ڈسکشن کریں گے، اور ڈسکشن کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ لفظی ترجمے کی طرف آئیں گے کہ آپ نے لفظی ترجمہ کس طرح سے یاد کرنا ہے اور سنائیں گے آپ کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب اپنے اپنے قرآن پاک نکال لیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ آپ لے کر بیٹھیں گے اور ساتھ میں ایک پینسل ہوگی تجوید کے وقت، اور ساتھ میں اپنی ایک نوٹ بک لازمی ہونی چاہیے کہ جب آپ تفسیر سن رہے ہو تو اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے تو جب ہم ڈسکشن کریں گے تو ڈسکشن کے دوران آپ کو جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہوں گے وہ بتانے میں آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس نوٹ کیا ہوا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یاد دہانی کے لیے بھی آپ نوٹ کریں، صحیح۔ اور جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ذہن میں بیٹھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بعد میں بھی آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے نوٹ لازمی کرنا ہے اس کو، جو بھی آپ یہاں پہ سنیں گے۔ شروع میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا چیز نوٹ کرنی ہے اور کیا نہیں نوٹ کرنی ہے، آپ کو ہر چیز امپورٹنٹ لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ جب میں سوالات پوچھتی جاؤں گی آپ لوگوں سے، ہم ڈسکشن میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے انشاءاللہ یہ سوالات، تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز اس میں امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ تو ہر چیز ہی ہوتی ہے، لیکن خاص چیز جو آپ نے لکھنا ہے، ہر چیز تو نہیں لکھ سکتے، کچھ ہی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو جو آپ نے لکھنا ہوگا وہ آپ کو کیا امپورٹنٹ ہے وہ لکھنا ہوگا، اور وہ پوچھا بھی جائے گا آپ سے ڈسکشن میں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ سب نے اپنے قرآن پاک نکال لیے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ جب تفسیر آپ لوگوں کی سٹارٹ ہوگی تو آپ وہ نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے۔ اچھا، تجوید جب میں پڑھاؤں گی تو میں نیم کال کروں گی، انہوں نے ہی پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا نام نہیں آتا تو پھر وہ اگلی کلاس میں، یعنی جب ہماری اگلی کلاس ہوگی تو اس میں پھر میں ان سے پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ٹینشن نہیں لینی کہ میرا نام نہیں آیا اور مجھ سے نہیں سنا گیا، انشاءاللہ سب سے سنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے، سورہ مریم۔ اگر آپ لوگوں نے قرآن پاک ابھی تک نہیں نکالے یا نہیں کھولے تو آپ لے کے آ جائیں اور پینسل بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں پہلے نیم کال کرتی ہوں کہ کون پڑھے گا ابھی، ٹھیک ہے۔ جویریہ تاج، آپ اپنا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ جیسے میں پڑھوں گی تو آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی جویریہ سٹارٹ کریں، کوشش کریں جلدی جلدی کیا کریں، اپنا مائک انمیوٹ تاکہ باقیوں کی بھی باری آ سکے۔
ओके 2 मिनट, 1 मिनट तक मैं इंतजार करूंगी। अगर इन्होंने माइक अपना अनम्यूट नहीं किया तो फिर मैं किसी और को कहूंगी कि वो पढ़े, ठीक है। ओके आयशा आसिफ आप पढ़े तहव्वुज़, जो मैंने अभी पढ़ी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु, أعوذ शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم अर्रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم ठीक है, आयत नंबर 1। काफ हा या ऐन صاد। كاف ها يا عين صاد अच्छा, काफी लोगों ने इसको इस तरह से पढ़ा होगा आइन स्वाद, हालांकि हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं आइन स्वाद, यहाँ पे इख्फा होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, किस लिए होता है? अगर हम आइन को खोल कर लिखें, आइन या नून आता है, ठीक है, और नून क्या होता है, साकिन होता है, आइन पढ़ते हैं ना हम इसको। तो नून साकिन के बाद कोई भी हर्फ आता है, यानी इख्फा में से कोई भी हर्फ आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इख्फा करते हैं। इख्फा के 15 हर्फों में से हम यहाँ पर तजवीद को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ तजवीद का कोर्स नहीं है। अगर वो ये बेसिक तजवीद का कोर्स होता तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ते, लेकिन मोटी जी मोटी जो बातें होगी इंशाल्लाह वो आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है। आयशा दोबारा से पढ़िएगा। काफ हा या ऐन صاد। كاف ها يا عين صاد ऐन नहीं, ठीक है, ऐन صاد। यानी मैम नून की आवाज नहीं आनी चाहिए। नून की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ नून का वो होगा गुन्ना, अच्छा नाक से गुन्ना होता है जो। काफ हा या आइन सॉरी काफ हा या आइन स्वाद ठीक है, अभी भी आ रही थी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है। जी एक और को ले इंशाल्लाह। लेती हूँ मैं साथ। हिरा अशफाक आप पढ़िएगा तारवुज और तस्मीया के साथ। जी हिरा, कोशिश करें जिस जिसने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है वो सब पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ पढ़ रहे और कुछ नहीं पढ़ रहे। जी लुबना इरम आप आ जाए, आप पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد काफ हा या ऐन صاد। जी एक बार दोबारा। كافها يا عين صاد ठीक है, इसकी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, आपने इसको सुन सुन के याद करना होगा, कोशिश करनी है इसको पढ़ने की, ठीक है। आप लोग ने हुरूफे क़त्इयात पढ़े हुए हैं ना कायदे में, तो आपने कोशिश करना है इसको पढ़ने की, ठीक है। ओके, एक और को ले लेते हैं हम साथ में।
تاکہ وہ بھی انشاءاللہ. ماریہ عمران. جی ماریہ عمران آپ پڑھیں، پھر ہم اگلی آیت پر جائیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. ایک دفعہ دوبارہ. کاف ہا یا عین صاد. كافها يا عين صاد. ٹھیک ہے، سب کی ایک ہی مسٹیک آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ نے اسی مسٹیک کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے اگلی آیت پر چلتے ہیں انشاءاللہ. اوکے اب کون سنائے گا اگلی آیت؟ ہینڈ ریس کریں جو چاہتے ہیں سنانا. اوکے زاہدہ. زاہدہ اب آپ سنائیے گا. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ٹھیک ہے، دال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور آخر میں جو زکریا ہے ز اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. عبدہ زکریا. عبدہ زکریا. شاباش. ذل ہدا آپ پڑھیے اسی آیت کو. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. شاباش، صرف اتنا پڑھے ذکر. ذکر. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیکم. جی نائلہ فیصل آپ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی ذکر رحمت ربک عبدہ ذکریا. زکریا. جی زکریا. شاباش، اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا نائلہ. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. زکریا. جی زکریا. زا میں سیٹی کی آواز آئے گی. جی زکریا. زکریا. ٹھیک ہے، شاباش. نائلہ آپ زا کو مارک کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ آپ کی سیٹی کی آواز نہیں آ رہی. زا. ٹھیک ہے، زکریا. زکریا. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیکم. ہماری الحمدللہ. آپ کی اوکے تسمیہ اب آپ آیت نمبر 3 پڑھیں گی. ٹھیک ہے. جی میم. اذ نادى ربه نداء خفيا. اذ نادى ربه نداء خفيا. شاباش. اذ نادا صرف اتنا پڑھے گا تسمیہ. جی میم. اذ نادى. شاباش. اوکے ہیرا اشفاق آپ پڑھیے آیت نمبر 3. جی باجی. اذ نادى ربه نداء خفيا. شاباش ہیرا. بس خیال رکھیے جب آپ اذ پڑھیں تو حمزہ کو دال سے ملاتے وقت حمزہ کی جو زیر ہے وہ کھینچ نہ جائے، یعنی ایز نہیں ہو جائے وہ. ٹھیک ہے، اذ فوراً سے ملا ہے. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا.
إذ نادى ربه نداء خفيا خفیہ. خفيا. شاباش، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ آپ لوگوں کی جو تجوید ہے وہ یہیں تک ہے. تجوید کا جو لیسن ہے وہ یہیں تک ہے. آیت نمبر 1 to 3. اوکے، آیت نمبر 1 کی تو سب نے پریکٹس کرنی ہے لازمی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ریکارڈنگ سینڈ کروں گی، اس کو سن کر آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی نوٹ بک نکال لیجیے جس میں آپ نوٹ کریں گی. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تفسیر میں اسٹارٹ کرتی ہوں. آواز نہ آ رہی ہو آپ لوگوں کو تو مجھے چیٹ پر بتا دیجیے گا کہ آواز نہیں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات. ذکر، ذکر ہے، بیان ہے. رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا. عبدہ، اس کے بندے پر. زکریا، جو زکریا تھے. تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی. زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. پیشے کے اعتبار سے نجار تھے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ اپنے کسب معاش کے لیے کام بھی کرتے رہے ہیں. اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو. نادا کا روٹ ہے نون دالیے. ندا کہتے ہیں آواز کو، یہاں مراد ہے دعا کرنا. جب اس نے اپنے رب کو پکارا. نداء خفیہ، پکارنا چپکے چپکے، پوشیدہ طور پر. دعا بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے اور دل ہی دل میں یا آہستہ آواز سے یا چپکے چپکے بھی. ان دونوں میں چپکے چپکے پکارنا، دل ہی دل میں پکارنا زیادہ پسندیدہ ہے. سورۃ اعراف آیت 55 میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے، کیونکہ چپکے چپکے کی دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پیچھے آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب اپنے بچے کو دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی، تو پھر اس کے بعد انہیں جب ہیکل میں چھوڑا گیا تو ان کی کفالت ان کے خالو حضرت زکریا کے حصے میں آئی. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کا خیال رکھا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کے پاس جاتے ہیکل میں، ان کے حجرے میں، یعنی حجرہ عبادت میں، تو وہاں وجد عندها رزقا، رزق پاتے، طرح طرح کے پھل پاتے. تو اس پر وہ حیران ہو جاتے کہ میرے سوا تو مریم کے پاس کوئی آتا نہیں، تو یہ سب کہاں سے آ جاتا ہے، کون لاتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا بھی، یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، تو کہنے لگی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو مریم علیہ السلام کی ان کرامات کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اللہ سے اولاد مانگوں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی عمر، روایات اس میں مختلف ہیں لیکن جو میکسیمم عمر بتائی جاتی وہ 110 سال ہے، کہ اتنی زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ تھے. تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. سورۃ آل عمران میں آتا ہے آیت 38 ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور یہاں اسی پکار کا ذکر ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور چپ کے پکارا. بعض روایات میں آتا ہے
کہ رات کے وقت انہوں نے دعا کی، کیونکہ رات کا وقت زیادہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ قالا، زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن العظم، کمزور ہو گئی ہے ہڈی، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ولا تہنوا، اور نہ تم کمزور پڑو۔ تو وہن جو ہے حسی اور مانوی دونوں طرح کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی طاقت نہ رکھنا اور کمزور اور سست ہونے کے معنوں میں بھی، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں اپنی زبان میں مورائل ڈاؤن ہو گیا۔ تو وہن العظم، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظیم کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ عظم اگرچہ واحد استعمال ہوا لیکن اسم جنس ہے۔ اسم جنس کیا ہوتا ہے؟ جو واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی باقی جسم تو کیا، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی۔ اور ہڈی کی کمزوری کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کیونکہ جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو باقی تمام اعضاء بھی اور باقی جسم کے تمام حصے، انسان کے مسل اور گوشت، جلد، ہر چیز ڈھیلی پڑ جاتی، دانت وغیرہ سب کچھ۔ تو مضبوط ترین حصہ جسم کا کیا ہے؟ ہڈی۔ تو میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، یعنی میں جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہو چکا ہوں۔ واشتعل، اشتعل کا روٹ شین عین لام ہے، شعلہ کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی سے نکلا ہے۔ واشتعل الرأس، اور بھڑک اٹھا ہے سر، کیونکہ شعلے کیا کرتے ہیں؟ بھڑکتے ہیں، اور مجازن استعمال ہوتا ہے بڑھاپے کے سفید بالوں کے لیے، کیونکہ بال بھی آپ دیکھیں کہ جب اڑتے ہیں تو کس طرح لگتے ہیں؟ جیسے شعلے اٹھتے ہیں، یعنی حصی طور پر بھی کچھ مشابہت، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ واشتعل الرأس، اور بھڑک اٹھا ہے سر، شیبن، بڑھاپے سے۔ شیب جو ہے شابہ یشیب شیب سے ہے، جب پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھک جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شابت رؤوس الاکام، یعنی پہاڑ ویسے تو اپنے اصل حال میں ہوتے ہیں لیکن چوٹیوں پہ برف ہوتی ہے تو ویسے ہی لگتے ہیں جیسے کوئی بوڑھا شخص، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہوں۔ تو واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، یعنی بال سفید ہو چکے ہیں پوری طرح۔ ولم اکن، اور نہیں ہوں میں، یعنی اس بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود میں نہیں ہوں، بدعائک، تیری دعا کی وجہ سے یا تجھ سے مانگ کر، ربی، اے میرے رب، شقیہ، محروم، بدبخت، کہ تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی محروم رہا ہی نہیں۔ دعا کا لفظ جو ہے ایک تو دعا کے معنوں میں ہے، اور دوسرے اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ یا رب، تیری پکار، کہ تو نے مجھے پکارا اپنے کام کے لیے اور میں حاضر ہو گیا، تو مجھے امید ہے کہ تو بھی میری بات اب سنے گا۔ کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، آگے شرط کیا لگائے گی؟ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے۔ تو انسان جب اللہ کی پکار پر لبیک کہتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، نماز کیا ہے؟ نماز دعا ہے، اور نماز اذان کے بعد پڑھی جاتی نا، تو نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اذان ہوتی۔ تو اذان کیا ہے؟ رب کی پکار ہے ہم سب کے لیے۔ اگر کوئی شخص اس پکار کا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے نا۔ پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں تو وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جیسے روزے کی افطاری کا وقت ہے، یا اسی طرح حج پر آپ جاتے ہیں، عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا پھر آپ فرض نماز کے بعد بیٹھتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے بعد۔ تو جو شخص رب کی پکار پر لبیک کہتا ہے، رب بھی پھر اس پر اپنی رحمت کرتا ہے۔
ولم اکن بدعائک، اور تیری دعا کی وجہ سے، یعنی تیری پکار جو تو نے مجھے پکارا اور میں نے اس پکار کا جواب دیا، اس وجہ سے میں تجھ سے بالکل بھی نا امید نہیں ہوں، کیونکہ میں تیرا ہوں تو یقیناً تو بھی میرا ہے۔ اور شقیہ کا لفظ جو ہے یہ شقی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شقاوت کیا ہوتی ہے؟ بدبختی، تو شقیہ میں بدبخت نہیں۔ اب دیکھیے کہ اس صورت میں آپ کو اس وزن پہ بہت سے لفظ ملیں گے، خفیہ، شقیہ، ردیہ، سمیہ، بہت سے لفظ۔ تو ایک دفعہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی گرامیٹیکلی تھوڑا سا، تو انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے پھر۔ اب دیکھیے کہ اسم فاعل جو ہوتا ہے نا ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتا دیتی۔ روٹس کا تو پتہ ہے نا، روٹس میں کبھی 3 حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فعال، اور کبھی 4 بھی ہوتے ہیں، 4 کی مثال آپ پڑھ چکے۔ تو جو 3 ہوتے ہیں یہ ثلاثی کہلاتے ہیں، یعنی ثلاثی کس سے نکلا ہے؟ ثلاثہ سے، 3 ثلاثی۔ مثلا فعل یفعل سے فاعل، یہ ثلاثی مجرد ہے، مجرد کہتے ہیں خالص ثلاثی، 3 ہی 3 بس۔ اور اس سے فاعل کیا بنتا ہے؟ فاعل، فعل یفعل فاعل، قتل یقتل قاتل، اس کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد، یعنی 3 حروف سے مل کے بنا اور مجرد ایبسولوٹ خالص، صرف 3 ہی ہے، کیونکہ ثلاثی مزید بھی ہوتا ہے، اس میں اصل حرف تو 3 ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے کچھ ابواب میں 1 یا 2 یا زائد حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے فعل اس نے کیا، افعل بھی ہوتا ہے، جیسے کبرا سے اکبرا، ذہبا سے اذہبا، تو یہ الف جو ہے یہ کیا ہے؟ زائد ہے، اصل میں یہ ثلاثی ہی ہے، 3 سے ہی مل کے بنا ہے، لیکن الف زائد ہو گیا اس میں۔ تو ثلاثی مجرد سے جب فاعل ہوتا ہے، اسم فاعل کے وزن ہوتے ہیں، تو کبھی فاعلن کے وزن پر ہوتے ہیں اور کبھی فعیل کے وزن پر۔ آپ کو یاد ہوگا میں بہت دفعہ یہ لفظ بول چکی ہوں، صفت مشبہ، اور آپ نے بغیر سمجھے سنا مجھ سے، آپ کا شکریہ کہ آپ برداشت کرتے رہے۔ تو صفت مشبہ جو ہوتی ہے یہ فاعل کا ہی ایک دوسرا وزن ہوتا ہے، یعنی فعیل جیسے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ذرا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ فاعل کا مطلب کرنے والا، فعیل کا مطلب بھی کرنے والا، لیکن زیادہ یعنی مبالغہ کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ شقیہ کا لفظی معنی ہے بدبخت ہونے والا، خفیہ چھپ جانے والا، یہ ہے فاعل اصل میں، ٹھیک ہے، فاعل کا معنی دیتے ہیں یہ لفظ، لیکن صفت مشبہ میں آ کے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اصل میں یہ خفی ان تھا، شقی ان تھا، جیسے فعیل ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ کچھ تو سمجھ آئی گئی ہوگی نا، چاہے آپ نہ بھی ریپروڈیوس کر سکیں، لیکن میری بات بالکل مبہم تو نہیں۔ اگر ایک دفعہ یہ تھوڑی سی بھی بات سمجھ آ گئی نا تو انشاءاللہ آپ کو ترجمے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ اب 15 پارے کے بعد تھوڑا سا آپ کو مکی صورتوں کا سٹائل بہت زبردست ملے گا، اس میں الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ ذرا غیر معمولی ہے، یعنی جو لغت کا ایک اپنا ایک انداز ہے بہت شاندار ہے۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ پھر ذرا مشکل لگنے لگتا ہے، تو وہ اگر آپ کو اوزان تھوڑے سے بھی پتہ چل گئے تو پھر مشکل نہیں لگے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ تھوڑا سا یوں یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے فاعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا۔ اب کام کرنے کے لیول ہوتے ہیں نا، ایک ہے عام طریقے سے کرنا، اور ایک ہے بہت اچھی طرح کرنا، اور ایک ہے بہت ہی بہترین طرح کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک ہے فاعل، ایک ہے فعیل اور ایک ہے فعلان، ہیں سب کرنے والے۔ اب مثلا ایک ہے راحم، ایک ہے رحیم اور ایک ہے رحمان، فرق ہے کچھ ان میں؟ کیا فرق ہے معنی میں؟ رحیم اور رحمان میں بھی فرق ہے نا۔
رحمان ہے نا مبالغہ کا صیغہ. اب یہ فعلان کے وزن پر ہے. یہ آپ کئی جگہ پڑھیں گے فعلان فعلان. فعلان کیا چیز ہے؟ مبالغہ کا وزن، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب ویسے تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ رٹ لیں ایک دفعہ، بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا، چلتے رہیں ساری زندگی. لیکن اگر کوئی آپ کو پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے، رحمان فاعل ہے، مفعول ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، تو اگر ذرا پتا چل جائے تو لطف آتا ہے نا پڑھ کے بھی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ویسے نہ پتا کرنا چاہیں تب بھی گزارا ہو سکتا ہے رٹ کے بھی. تو شقیہ کیا ہے؟ یعنی بدبخت ہونے والا، اتنا ہی سمجھ لیں. تو اب میں ہونے والا پورا نہیں پڑھوں گی، اس کو صرف صفت کے طور پر بول دیا جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ترجمہ جب کرتے ہیں تو صرف بدبخت کر دیتے ہیں یا صرف چپ کے کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے لفظ کی؟ یہ اصل میں اسم فاعل کا وزن ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں صفت مشبہ کے طور پر. ٹھیک. میں نے خود جب فرسٹ ٹائم میں جب ماسٹرز کر رہی تھی عربی میں، تو اس میں ہمیں تفسیر بیضاوی کا کچھ حصہ پڑھایا گیا تھا. تو اس سے پہلے ہم تو تفہیم القرآن پڑھتے تھے اور معرف القرآن اور اس طرح کے، اور وہ بھی مشکل سے ہی سمجھ آتے. فرسٹ ٹائم تو میں کلاس میں اتنی لاسٹ ہوتی تھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس کا حل میں نے کیا نکالا، چیلنج قبول کیا. میں کلاس کے بعد اپنی کلاس فیلوز کو لے کے بیٹھ جاتی، لفظ لفظ ان کو پڑھاتی، ایک ایک لفظ، اور جب تک مجھے سمجھ نہ آتا میں چھوڑتی نہیں. اور پھر میں ایک ایک چیز کو ٹپس پہ یاد کرتی اور کر کے چھوڑتے. اور الحمدللہ کچھ ہی دن گزرے اس مشقت میں کہ کھل گیا دروازہ. جیسے کوئی بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے نا، تو آپ اسے چیلنج سمجھا کریں، ہار نہیں جایا کریں کہ اچھا نہیں تو چھوڑو. ہم فوراً نہیں رکاوٹ ڈالے تھے، میرے خیال ہے میں نہیں یہ کر سکوں گی، بہتر ہے نہ ہی تکلیف اٹھاؤ. یہ نہیں کیا کرو. انہیں کہ میں کر سکتی، کیوں نہیں؟ اللہ نے مجھے بھی عقل دی ہے، اگر دوسرے لوگ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے نا. ہمت اور ارادہ اور نیت کریں گے آپ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دے گا. اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک 10 لوگوں سے پوچھ کے یا ان کو بتا کے چیز کو ازبر نہ کر لیں. علم اسی طرح آتا ہے، علم کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کوئی بھی آپ کو کب تک نوالے بنا کے کھلا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو خود بھی کام کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اب اتنا مجھے فائدہ ہے ان دنوں کی مشقت کا کہ الحمدللہ میں کوئی بھی تفسیر اٹھاؤں تو مجھے آسانی سے سمجھ آ جاتی. اور اگر اس وقت مشقت نہ کرتی تو آج آپ کو پڑھا نہ سکتی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، الموالیہ موالی سے. موالی جو ہے وہ مولا کی جمع ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. تو مولا کے کئی معنی ہم نے پڑھے ہیں نا. تو مولا کا ایک معنی ہوتا ہے وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض ہوں. آپ کو یاد ہے سورۃ النساء جو وراثت کے احکام پڑھ رہے تھے آپ، جو وارثوں کے بچے کچے مال کے حقدار ہوں، جیسے چچا کے بیٹے، عام رشتہ دار جو ڈائریکٹ وارث نہیں ہوتے، یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں اپنے پیچھے اپنی برادری کا اور اپنے وارثوں کا خوف رکھتا ہوں. من ورائی، اپنے پیچھے، اپنے بعد. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام، کہ یا رب میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ مرنے کے قریب ہوں. فکر مجھے جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیچھے میرے خاندان کا کیا بنے گا. مجھے ان میں کوئی ایسا نہیں نظر آتا کہ جو میرے اس مشن کو جاری رکھ سکے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور ہے میری بیوی بانجھ، اس کے پاس بھی بچہ نہیں، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی. نہ میری اپنی اولاد ہے اور نہ ہی مجھے اپنے خاندان میں کوئی ایسا نظر آتا ہے. تو مجھے اب ڈر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، انہیں کون سیدھا رکھے گا. فَهَبْ لِي، تو عطا کر مجھ کو، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، ولیّا، ولی، مددگار، ایسا شخص جو ان کے امور کا متولی ہو، ذمہ دار ہو. اب یہاں آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کس بات کے فکر مند ہیں اپنے جانے کے بعد.
کوئی دولت دنیا تو انہوں نے سمیٹی نہیں کہ جس کے لیے فکر مند ہو کہ یا رب میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، اگر تو نے بچہ نہ دیا تو میرے مال و متاع کو کون سنبھالے گا. ان کے غم اور فکر یہ نہیں. ان کا غم کیا ہے کہ میرے بعد میرا کام کون کرے گا، یعنی تیرے دین کی خدمت کا کام اور لوگوں کی اصلاح کا کام. یرثنی، وہ وارث ہو میرا، ویرث من آل یعقوب، اور وارث ہو آل یعقوب سے. یعقوب علیہ السلام کی آل سے مراد کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. اور وراثت سے مراد یہاں مال کی وراثت نہیں بلکہ دینی وراثت، علم کی وراثت. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی، مسند احمد کی روایت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑے. انبیاء نے اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم کی میراث چھوڑی ہے. اس میراث کو جس نے لیا اس نے بڑی میراث پائی اور وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو انبیاء کی وراثت دنیاوی مال و متاع نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ علم نبوت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہدایت ہوتا ہے. اور جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی ضروریات میں سے، تو وہ یعنی اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں میں سے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اس کو اے میرے رب پسندیدہ. ردیہ کا لفظ جو ہے یہ رے ضاد یا